आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। दुनिया को तू क्या जाने ये बिस की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। आप सब जानते हो और बहुत सारे लोग यहाँ पर साहिब औलाद हैं। अल्लाह ने जिनको औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजा है वो सब जानते हैं कि औलाद का दर्द क्या होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने की दो कंडीशनें हुआ करती हैं। या तो पैदा होने वाला जन्म लेने वाला बच्चा रोता हुआ पैदा होता है या फिर हंसता हुआ पैदा होता है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो फिर उसका बाप मुस्कुराता हुआ नजर आता है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो उसकी माँ उसके रोने की, उसकी किलकारी की आवाज को सुनकर मुस्कुराती हुई नजर आती है। अगर वही पैदा होने वाला बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो उसके अजीज व अकरबा, उसके अहले खाना, उसके खानदान के लोग हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही पैदा होने वाला बच्चा अपनी कंडीशन को बदलकर जब पैदा होता है, रोता हुआ नहीं बल्कि सुकूनत इख्तियार करके पैदा होता है, खामोशी इख्तियार करके जब पैदा होता है। बच्चा जब खामोश होता है तो उसका बाप रोता हुआ नजर आता है। बच्चा जब खामोश होता है तो उसकी माँ रोती हुई नजर आती है। आप कहोगे इन बातों से आप बताना क्या चाहते हो? तो आइए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों में आप हजरात को बताऊं, बच्चे का रोना इस बात की दलालत है, इस बात पर दलालत करता है कि जो पैदा होने वाला बच्चा रोता हुआ जब पैदा होता है तो इससे महसूस ये होता है कि बच्चे की सांसें चल रही हैं, हमारा बच्चा सही और सालिम है। और अगर बच्चा खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है, बच्चा मुतहर्रिक नहीं बल्कि सुकूनत इख्तियार करके जब पैदा होता है, साकिन जब पैदा होता है तो उसका बाप इस माना कर भी रोता है कि मेरी बीबी के गोद से जिस बच्चे ने जन्म लिया है उस बच्चे की सांसें थमी हुई हैं, वो बच्चा रो नहीं रहा है, वो बच्चा यानी कि सांसें नहीं ले रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि बच्चा हमारा ठीक नहीं है, सही और सालिम नहीं है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब पैदा होने वाला बच्चा आगे के लिए सफर करता है, जब उसकी उम्र और आगे बढ़ती है, बच्चा जब बोलने शुरू कर देता है, बच्चा जब अपने बाप को बाप कहना शुरू कर देता है, बच्चा जब अपनी माँ को माँ कहना शुरू कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जब अक्ल सलीम के मादे पर फाइज कर देता है तो बीबी अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, जिस बच्चे ने हमारे शिकम से जन्म लिया है, जिस बच्चे ने हमारी गोद से जन्म लिया है, वो पैदा होने वाला बच्चा अब बोलने लगा है। तो शौहर कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, तुम बताना क्या चाहती हो, तुम हमें समझाना क्या चाहती हो, तुम्हारे ये बातें करने का, तो ये बातें करने का मकसद क्या है, इन तमाम तर बातों को करने की गर्ज व गायत क्या है। तो वो अपने जुमलों में अपनी जुबान से अपने शौहर से कहना चाहती है, ऐ मेरे शौहर सुनो, अब हमारा बच्चा बोलने लगा है तो इस बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ देना चाहिए, इस बच्चे का रिश्ता मदरसे या स्कूल से जोड़ देना चाहिए, इस बच्चे का रिश्ता कॉलेज से जोड़ देना चाहिए। लेकिन आइए जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आप हजरात को तेजी के साथ पटरी पे लाना चाहता हूँ। वो माँ अपने शौहर से इसलिए कहती है, वो बीबी अपने शौहर से इसलिए कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, इस बच्चे का जो कनेक्शन है वो किताबों से जोड़ देना चाहिए, इस बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ देना चाहिए। तो आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, कुछ बच्चों की फिक्र होती है, कुछ बच्चों को उनके माँ बाप आलिम दीन बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चों को उनके माँ बाप अच्छा हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चों के माँ बाप उनको दुनियावी तालीम दे करके उनको दुनियावी डिग्रियां हासिल कराना चाहते हैं। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब बच्चा हमारा दुनियावी तालीम हासिल करता है तो कुछ बच्चे हाई स्कूल पास करते हैं, कुछ बच्चे इंटर को पास कर लेते हैं और उसके बाद में जब बच्चा इंटर पास
کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات گردش کرتی ہے. کچھ بچے سوچتے ہیں اب ہم انٹر پڑھ چکے ہیں, اب ہمیں آگے چل کے, کچھ بچے سوچتے ہیں کہ ہمیں انجینئر بننا ہے, کچھ بچے سوچتے ہیں کہ ہمیں پروفیسر بننا ہے, کچھ بچے سوچتے ہیں ہمیں IPS یا IAS بننا ہے, کچھ بچے سوچتے ہیں ہمیں اپنے وقت کا MBBS بڑا ڈاکٹر بننا ہے. لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں, میں آپ سے دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے منع نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے ایک اچھا اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے تو ہم جیسا بننا چاہتے ہیں اسی انسان کی, اسی اولڈ ماڈل ڈاکٹر کی ہسٹری کو پڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو امریکہ کے اہل جون کی گزری ہوئی زمانے کی گزری ہوئی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا بچہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہے تو کسی اولڈ ایڈوکیٹ کی زندگی کی ہسٹری کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا بچہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا IPS یا IAS افسر بننا چاہتا ہے تو کسی اپنے وقت کے بہت ہی ہونہار IPS یا IAS افسر کی گزری ہوئی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر کچھ بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے وقت کا ایک اچھا عالم دین بنوں گا تو پھر اپنے وقت کے اس دور کے ایک بڑے عالم دین حضرت قاضی شہید عالم صاحب قبلہ جیسے انسان کی زندگی کو پڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت کا ایک بہت بڑا پیر بن جاؤں تو زمانے کے پیر مرشد من حضور تاج شریعہ بدر الطریقہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت کا ایک بہت بڑا شاعر بن جاؤں تو سرکار اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے بخشش کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے میں تقویٰ و طہارت کا ایک بہت بڑا کوہ گرا کوہ ہمالیہ بن جاؤں تو مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کی زندگی کو پڑھنا پڑتا ہے. لیکن آج جو سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں, میں آج سے دنیاوی تعلیم حاصل کرانے کے لیے منع نہیں کرتا. آپ اپنے بچوں کو اتنی دنیا کی تعلیم دلا دیجیے گا, اس لیے کہ آج کا دور اتنا پرفتن دور ہے. آج تیر و تلوار چلانے کا دور نہیں ہے, آج برچیوں بھالا چلانے کا دور نہیں ہے, آج اپنے ہاتھ میں تلوار لینے کا دور نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑی جو آج کے دور میں طاقت ہے وہ طاقت تلوار کی نہیں ہے بلکہ وہ طاقت ایک قلم کی طاقت ہے. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایسا قلم اور کاغذ دے دیجیے گا اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم اتنی سکھا دیجیے گا کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی بھی مریض کسی بھی ہاسپٹل کے اندر پہنچے تو آپ کا بچہ اتنا پڑا ہوا ہونا چاہیے, آپ کے مریض کو جو دیکھنے والا MBBS ڈاکٹر آپ کے مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں, کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. اگر آپ کا مقدمے کی فائل کسی کورٹ کے اندر پہنچے اور جو سامنے جج کی کرسی پر بیٹھنے والا جج ہو وہ کوئی اور نہیں, وہ دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. اگر آپ کا فیصلہ سنانے کے لیے کسی بھی کورٹ میں کسی جج کی ضرورت پڑے تو وہ فیصلہ سنانے والا انسان کسی دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں, اگر آپ کا بچہ MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ عالم بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ اپنے وقت کا مفتی وقت بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. تو آپ کہو گے مولانا پھر اس دور پرفتن میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ تو آئیے سنتے چلے جائیے گا, اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے, اس لیے کہ جو انسان دنیا کے اندر اگر کچھ بھی بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا میں جنم لینے کے بعد میں وہ جیسا بننا چاہتا ہے بن جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ماں کے پیٹ سے کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جو 17 یا 18 پاروں کا حافظ ہوتا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ سیدی غوث اعظم کی ذات ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں نے کوئی بھی ایک بچہ ایسا نہیں دیکھا ہے جو آپ دکھا دے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو جو 17 یا 15 پاروں کا حافظ ہو. وہ صرف ایک واحد غوث اعظم کی ذات ہے. لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں, آپ کا بچہ جو بننا چاہے بن سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. اس دور پرفتن میں اگر سب سے زیادہ مشکل کام کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اچھا انسان بننا مشکل کام ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تو اچھا انسان بن جائے تو تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مطالعہ کرنا
کرنا پڑے گا. اور تو جب مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مطالعہ کر لے گا تو تو رہے گا زمین پہ لیکن تیری قسمت کا ستارہ ہو جو سریا پہ گردش کرتا ہوا نظر آئے گا. اور مرشد من حضور تاج الشریعہ کی زبان میں کہنا پڑے گا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد باغ ہر ایک قادری کے لیے. انسان اس دور میں کتنا ہی بڑا عالم ہو, معذرت کے ساتھ تمام تر علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر بس تاریخی ساتھ چیپٹر ان کی نگاہوں کے سامنے اون کر کے اپنی گفتگو کا سٹر بند کر رہا ہوں. انسان اپنے وقت کا مفتی ہو, عالم ہو, فاضل ہو, قاری ہو, کچھ بھی ہو, پیر ہو, اگر اس کے اندر انسانیت باقی نہیں ہے, اگر اس کے اندر اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. اس لیے کہ آپ کہو گے آپ کے پاس میں دلیل کیا ہے, تو آئیے میں دلیل کسی دنیاوی کتاب سے نہیں بلکہ میرا اور آپ کا جس کتاب پہ وجدان ہے, میرا اور آپ کا جس کتاب پہ ایمان ہے, اسی کتاب کو کوئی دوسری کتاب کے نام سے نہیں بلکہ قرآن مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں, یہ اسلام ڈائریکٹ ہمارے اس امریا اور پیلی بھیت کے اندر نہیں آیا تھا بلکہ مکے کے اندر 7 سمندر پار کر کے مکے کے اندر آیا تھا. لیکن امریا کے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں نظر کیوں آ رہی ہیں, امریا کے اندر رہنے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو کیا مصطفیٰ جان رحمت نے کسی تیر اور تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا تھا؟ نہیں, میرے پیغمبر کی عادت کریمانہ ایسی تھی, میرے مصطفیٰ کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ میرے پیغمبر سے جو ایک مرتبہ بات کر لیتا تھا وہ مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوا نظر آتا تھا. اگر آج بھی آپ اپنے آپ کو اگر کسی دوسرے انسان کو اپنے آپ میں شامل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو مصطفیٰ کے اسی طریقے پر عمل کرنا پڑے گا, مصطفیٰ کے اسی طریقہ کار پہ عمل پیرا رہنا پڑے گا. تو کہیں جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ میرے پیغمبر نے اسلام کو کیسے پھیلایا ہے. میرا رب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے, میرا رب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوقٍ عَظِيمٍ, حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے. یہ اخلاق کیا ہے؟ یہ لفظ خلق کی جمع ہے. ایک ہوتا ہے حسن اخلاق اور دوسرا ہوتا ہے حسن سلوک. حسن سلوک دنیا دار کے پاس میں مل جائے گا جس میں مطلب شامل ہوتا ہے, اور حسن اخلاق کسی دنیا دار کے پاس میں نہیں, میرے اور آپ کے مدنی اور مکی سرکار کے پاس میں ملے گا. اب آئیے سنتے چلے جائیے گا. میں نے قرآن پاک سے سوال کیا, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کی رفتار کو نہیں دیکھا ہے, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کی گفتار کو نہیں دیکھا ہے, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کے سونے اور جاگنے کو نہیں دیکھا ہے, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو نہیں دیکھا ہے. اے قرآن ذرا یہ تو بتا دیں میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کیسے تھے؟ جب میں نے قرآن سے اتنا سوال کیا تو میرا رب پیغمبر اسلام کے قدم ناز شریف کے تعلق سے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دیں میرے پیغمبر کے ہاتھ کیسے تھے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دیں میرے مصطفیٰ کا سینہ کیسا تھا؟ تو میرا رب کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی زبان کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی اولاد کی کثرت کیسی تھی؟ تو رب کلام پاک کے 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی محبت کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی سیرت کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن پیغمبر اسلام کی نورانیت کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. میں نے پیغمبر اسلام کی میں نے پیغمبر اسلام کی رحمت کے تعلق سے سوال کیا تو رب کلام
रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान मेरे पैगंबर का पेशानी से लेके इनके आखिर तक का पूरा मुजस्समा कैसा था? तो रब कलाम रब्बानी के आखिर में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतिका रब्बुका फतरदा। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान तूने मेरे मुस्तफा के कदम शरीफ का जिक्र किया लेकिन कदमों को अजीम नहीं कहा। तूने पैगंबर के हाथों का जिक्र किया लेकिन तूने हाथों को अजीम नहीं कहा। कुरान तूने पैगंबर के सीने का जिक्र किया लेकिन तूने सीने को अजीम नहीं कहा। कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का अजीम वस्फ क्या है, मेरे मुस्तफा की अजीम शय क्या है, मेरे मुस्तफा की अजीम चीज क्या है? जब मैंने कुरान से आखिर में इतना सवाल किया तो कुरान पाक जवाब देता है, अरे तुम मुस्तफा के अजीम वस्फ के ताल्लुक से सुनना चाहता है तो सुन। मेरा रब इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के ताजमहल की नजर, जब बरेली के कुतुब मीनार की नजर, जब बरेली के मजहर की नजर, आला हजरत की नजर जब मेरे पैगंबर के अखलाक पे पड़ती है तो बरेली से मेरे आला हजरत पुकार के कहते हैं तेरी खल्क को हमने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा सहा तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। वाह वाह वाह। और आला हजरत फरमाते हैं ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरा है मद्दाहे हुजूर तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और जब हुजूर नज़मी मियाँ की सादात इकराम की नगरी महरारा मुक़द्दसा से जब हुजूर नज़मी मियाँ की नजर पड़ती है तो नज़मी मियाँ पुकार के कहते हैं आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है।